اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری تمام مسلمان بہنیں، مائیں، بیٹیاں؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے قرآن کی کچھ عظمت دیکھی، کچھ قرآن کے بارے میں جانا کہ قرآن ہے کیا۔ اب ہم آتے ہیں قرآن کے حقوق کے متعلق کہ قرآن ہم سے کیا حقوق مانگ رہا ہے، اپنے لیے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے اور ہمیں اس کا حق کیسے ادا کرنا چاہیے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہم سے اپنا پہلا حق کیا چاہتا ہے اور قرآن کا ہم پہ پہلا حق ایک مسلمان اور امت محمد ہونے کے ناطے کیا ہے۔ تو سب سے پہلا حق قرآن کا جو ہم مسلمانوں پر ہے، جو وہ ہم سے چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے۔ یہ بات بظاہر عجیب سی معلوم ہوگی کہ مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے، حالانکہ قرآن مجید پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ بات آپ آسانی سمجھ جائیں گی کہ اگر اس حقیقت کو ذہن میں رکھیں کہ ایمان کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک زبان سے اقرار کرنا اور دوسرا ہے دل سے تصدیق کرنا، اس بات کی تصدیق جس کا ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں۔ اور ایمان مکمل تبھی ہوتا ہے جب زبانی اقرار کے ساتھ ساتھ دل کا یقین بھی انسان کو حاصل ہو جائے۔ اسی لیے کہ جس چیز پر ہمارا یقین ہو، ہمارا عمل اس کے خلاف جا ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ آگ جلاتی ہے، اس لیے کوئی شخص آگ میں انگلی نہیں ڈالتا، بلکہ ہمارا تو یہ طرز عمل ہے کہ جس چیز پر ہمیں شک ہو، ہم اس کے بارے میں بھی محتاط ہو جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اکثر سانپ زہریلے نہیں ہوتے، لیکن ہم پھر بھی کبھی سانپ کو پکڑنے کے لیے تیار ہو ہی نہیں سکتے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن مجید پر ایمان اور کامل یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمارا طرز عمل اس کے خلاف ہے، اس لیے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نہ تو اس کی تلاوت باقاعدگی سے کرتے ہیں اور نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا حق تھا جسے ہم نے چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا۔ یہاں پر بھی قرآن افسوس کرتا ہے۔ اسی لیے ثابت ہوا کہ دراصل ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، لیکن یقین کی دولت سے ہم محروم ہیں۔ ورنہ جسے یقین حاصل ہو جائے کہ اس کا تو اوڑھنا بچھونا ہی قرآن بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہیں قرآن سے کس قدر محبت تھی کہ قرآن ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا۔ تو کیا قرآن ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ کیا ہم بھی قرآن سے اسی طرح محبت کرتے ہیں؟ جیسے ہی قرآن کی آیات نازل ہوئیں، ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ انہیں جلد از جلد یاد کر لیں۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا بس ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ خود قرآن مجید ہے۔ جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اور ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہمارے تعلق میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت اور اس سے عظیم تر کوئی نعمت نہیں۔ ہائے افسوس! اور اس قرآن کو ہی ہم نے بند کر کے رکھ دیا۔
جو قرآن ہماری عظیم دولت اور عظیم نعمت تھا، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ہم نے قرآن کا پہلا حق ادا کیا؟ یہ قرآن کا آپ سے سوال ہے کہ میں تمہارے گھر میں موجود تھا، میں تمہارے ہاتھوں میں موجود تھا، کیا تم نے میرا حق ادا کیا؟ بقول مولانا ظفر علی مرحوم، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی قاری کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ کیا ہم قرآن کے سپاروں میں کچھ ڈھونڈتے ہیں؟ کیا قرآن کے سپاروں میں ہم اپنے لیے کوئی نعمت، کوئی دولت، کوئی سکون، کوئی ہدایت کیا ہم ڈھونڈتے ہیں؟ تو آج غور و فکر کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ کی آپ مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، تو سب سے پہلی ذمہ داری آپ پر ہے۔ قرآن کے پہلے حق کو سمجھیں۔ پہلا حق قرآن آپ سے کیا مانگ رہا ہے، اس کو سمجھیے، سوچیے اور غور سے سنیے، اور قرآن کی طرف اپنے دلوں کو واپس لے کر آئیے استقامت کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو قرآن کے ساتھ استقامت دے، قرآن کی محبت دے، قرآن کی سمجھ دے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو قرآن کا یہ پہلا حق بہت اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم قرآن کا دوسرا حق دیکھیں گے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس کے ساتھ ملیں گے۔ جب تک آپ سے قرآن اپنا پہلا حق مانگتا ہے اور اسے پورا کیجیے۔ مجھے امید ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب میرے ساتھ ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔